السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا، اور اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی۔ سورہ اعلیٰ کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی میں نے آیت نمبر 10 سے 15 تک کی تلاوت اور ترجمانی پیش کیا۔ اس سے پہلے بڑی تفسیر کے ساتھ ہمارے سامنے بات آ چکی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دین اسلام ہمارے لیے آسان کیا ہے، بشرطے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ اس سے انحراف کریں گے، اس سے نافرمانی کریں گے تو ظاہر ہے پھر وہ مشکل ہے۔ تو نصیحت کرو اگر نصیحت مفید ہو، نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو آگے کی بات جو ہے، جو شخص ڈرتا ہے وہ دراصل نصیحت قبول کر لے گا۔ یعنی جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور انجام بد کا اندیشہ ہوگا، اسی کو یہ فکر ہوگی کہ کہیں میں غلط راستے پر تو نہیں جا رہا ہوں، اور وہی اللہ کے اس بندے کی نصیحت کو توجہ سے سنے گا جو اسے ہدایت اور گمراہی کا فرق اور فلاح، حقیقی کامیابی یعنی اور سعادت کا راستہ بتا رہا ہو۔ تو یہ چیز اس میں آتی ہے۔ اور سید قطب شہید نے اپنی تفسیر میں لکھے ہیں کہ یہ دراصل وہ شخص ہے جس کے دل میں تقوی پیوست ہے، وہ اللہ کے غضب اور اس کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ ہر زندہ قلب اسی طرح خوف سے معمور رہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کائنات کا ایک اللہ ہے، اس نے کائنات کو پیدا کیا اور اسے ٹھیک کیا ہے۔ اس نے کائنات کا اور اس کی ہر شے کا منصوبہ ٹھہرایا ہے اور اس کے مطابق اس کی رہنمائی کی۔ ناممکن ہے کہ یہ اللہ لوگوں کو چھوڑ دے، وہ اڑل ٹپ زندگی گزاریں اور شتر بے مہار بننے پھریں۔ وہ نیکی اور بدی کے سلسلے میں ان کا محاسبہ کرے گا۔ آخرت کے دن وہ جو ان کا حساب کتاب ضرور کرے گا۔ بات ہمارے سامنے بار بار آتی ہے، اور عدل اور انصاف کے ساتھ انہیں جزا اور سزا دے گا۔ وہاں پر جو ہے انصاف رہے گا، وہاں پر ذرہ برابر ناانصافی نہیں ہوگی۔ جو جس کا حقدار ہے وہ اسے مل کر رہے گا، چاہے وہ جزا ہو یا سزا ہو۔ ایسے شخص کو جب تذکیر کی جائے گی تو وہ نصیحت حاصل کرے گا۔ ایسے شخص کے سامنے جب ذکر کیا جائے گا، بتایا جائے گا، کہا جائے گا اس سے، تو وہ نصیحت حاصل کرے گا۔ جب اسے رائے حق دکھائی جائے گی وہ اسے پا لے گا، اور نصیحت کی جائے گی تو عبرت اور سبق حاصل کر لے گا۔ تو ایسے لوگوں کو دراصل جو ہے وہ کرتے رہنا ہے، نصیحت کرتے جاؤ۔ نصیحت جو ہے کیا ہے؟ مفید ہے، لہذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت مفید ہو۔ تو جو ڈرتا ہے وہ دراصل قبول کرے گا۔ اور پھر فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، اور اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اور جو اس سے انکار کرے گا تو ایسے اس میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا بات؟ بدبخت ہے، نہ جیے گا نہ مرے گا اور جہنم میں جائے گا۔ یعنی نہ اسے موت ہی آئے گی کہ عذاب سے چھوٹ جائے، اور نہ جینے کی طرح جیے گا کہ زندگی کا کوئی لطف اسے حاصل ہو۔ یہ سزا ان لوگوں کے لیے ہے جو سرے سے اللہ اور اس کے رسول کی نصیحت کو قبول ہی نہ کریں اور مرتے دم تک کفر اور شرک یا دہریت پر
قائم رہیں۔ رہے وہ لوگ جو دل میں ایمان رکھتے ہوں مگر اپنے برے اعمال کی بنا پر جہنم میں ڈالے جائیں، تو ان کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ جب وہ اپنی سزا بھگت لیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں موت دے دے گا۔ بڑی اہم حدیث ہے یہ، یعنی جو ایمان والا ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے اور لا الہ الا اللہ اس نے اقرار کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس نے کوئی گناہ کیے ہیں، نافرمانی کی ہے تو اللہ بدی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ پھر وہ اس کو سزا دے گا جتنا اس نے گناہ کیا ہے، جتنی نافرمانی کی ہے۔ وہ جب اپنی سزا بھگت لیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں موت دے دے گا، پھر ان کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی اور ان کی جلی ہوئی لاشیں جنت کی نہروں پر لا کر ڈالی جائیں گی۔ سزا بھگتنے کے بعد میں ان کی لاشیں اللہ تعالیٰ ان کو موت دے گا، پھر ان کی لاشوں کو جو ہے جنت کی نہروں پر لا کر ڈالی جائیں گی، اور اہل جنت سے کہا جائے گا کہ ان پر پانی ڈالو، اور اس پانی سے وہ اس طرح جی اٹھیں گے جیسے نباتات یعنی پلانٹس پانی پڑنے سے اگ آتی ہیں۔ یعنی جو گناہ بھی اگر ایمان والا ہے لیکن جو گناہ اگر کیا ہے تو اس کی سزا پانے کے بعد میں اللہ اسے موت دے گا، پھر جو ہے جنت کے ادھر ڈالا جائے گا نہروں پر، جنتی پانی ڈالیں گے اور ایسا اٹھے گا جیسا نباتات پلانٹس جو ہے پانی پڑنے سے اگاتی ہیں۔ یہ مضمون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم میں حضرت ابو سعید خدری اور بزار میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کے حوالے سے منقول ہے۔ تو یہ جو ہے اس آیت کی تفسیر میں ہے، بڑی اہم بات ہے جو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد بڑی یہ بھی آیت اور بھی مقامات پر ہمیں ملتی ہے، قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ فلاح یہاں پر کامیابی جو ہے اصل کامیابی، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے، اور مومن کے لیے اصل کامیابی آخرت کی کامیابی، وہ مین ہے۔ تو کامیاب ہو گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ پاکیزگی سے مراد کیا ہے؟ کفر اور شرک چھوڑ کر ایمان لانا، کفر اور شرک چھوڑ کر ایمان لانا، یہ پاکیزگی ہے۔ برے اخلاق چھوڑ کر اچھے اخلاق اختیار کرنا، اور برے اعمال چھوڑ کر نیک اعمال اختیار کرنا۔ فلاح یعنی کامیابی سے مراد دنیاوی خوشحالی نہیں بلکہ اصل کامیابی ہے، حقیقی کامیابی ہے، جس کی ہمیں کوشش اور جدوجہد کرنی چاہیے، اور ہمیشہ والی کامیابی ہے۔ وہ دنیا کی کامیابی ٹیمپرری کامیابی، عارضی کامیابی، لیکن آخرت کی کامیابی ہمیشہ والی کامیابی پر ہمارا فوکس زیادہ رہنا چاہیے، اور اسی لیے صبر بھی کرتے ہیں۔ اور جو انسان کے اس میں جو ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دو راستے آتے ہیں، ایک وہ راستہ جس میں آخرت خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور دنیا میں اس کو یہ ملتا ہے، ایک وہ راستہ جس میں آخرت میں کامیابی کا یہ رہتا ہے، لیکن دنیا اس کی جو ہے نقصان میں جاتی رہتی ہے۔ تو ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے جہاں ہمیں آخرت کی کامیابی ہے، وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ جو ہے اصل میں ہمیں کام آنے۔ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے کامیابی اور آخرت میں بھی، اور دعا ہم سے مانگنے کے لیے کہا گیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہم کو عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ کتنی بہترین دعا ہے یہ، شعوری طور پر سمجھ کر ہر نماز کے بعد ہم جو ہے اس کو یہ دعا مانگیں اللہ سے، تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کامیابی نہیں دے گا، دنیا میں بھی انشاءاللہ دے گا اور آخرت میں بھی جو ہے دے گا۔ تو یہ آخرت پر زیادہ ہمارا فوکس رہنا چاہیے، حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی، چاہے اس کے ساتھ دنیا کی خوشحالی اس کے ساتھ میسر ہو یا نہ ہو۔ یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہمیں ملتا ہے، جیسے سورہ یونس میں ہے، سورہ مومنون کے اندر ہے، سورہ لقمان کے اندر ہے۔ تو جو ہے یہ مضمون ہمیں انشاءاللہ اور بھی یہ مضمون جو ہے آتا رہے گا۔ تو اس کے ضمن میں آگے جو ہے آگے فرمایا جا رہا
وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام یاد کیا. یعنی یاد سے مراد دل میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے اور زبان سے بھی اس کا ذکر کرنا ہے. دونوں چیزیں ذکر الہی کی تعریف میں آتی ہیں. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ جو ہے اللہ کو یاد بہت کثرت سے کرتے تھے. خالی اوقات میں جو ہے آپ کی زبان خاموش نہیں بلکہ اللہ کی یاد میں رہتی تھی. تو یہ تعلیمات ہمیں ملتی ہیں. اللہ کا ذکر، قرآن مجید ہو گیا، دعائیں ہو گئیں جو بار بار ہمیں سکھائیں گئی، استغفار ہو گیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہمیں یہ کرتے رہنا چاہیے، یاد کرتے رہنا چاہیے، اللہ کو یاد کرتے رہنا. پھر آگے فرمایا جا رہا، پھر نماز پڑھی، یعنی صرف یاد کر کے رہ نہیں گیا بلکہ نماز کی پابندی اختیار کر کے اس نے ثابت کر دیا کہ جس اللہ کو وہ اپنا خدا مان رہا ہے اس کی اطاعت کے لیے وہ عملاً پریکٹیکل میں تیار ہے. ہاں، ہم ظاہر میں لا الہ الا اللہ پڑھ کر ایمان کے دائرے میں آ جاتے ہیں، لیکن پہلی چیز وہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہم پر فرض ہوتی ہے وہ امیڈیٹ آنے والی نماز. اور نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو ہے اوقات اور یہ اس قرآن مجید کے توسط سے ہمیں بتایا کہ وہ اللہ نے اسے فرض کیا ہے، اپنے وقت کے لحاظ سے اسے فرض کیا ہے. تو پوری کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم نماز کو اپنے اوقات پر ہی ادا کریں اور بجماعت ادا کریں تاکہ اس کا ثواب جو ہے زیادہ مل سکے. اور یہ کیا ہے، ہمارے ایمان کا عملی اظہار ہے. عملی اظہار جو ہے ہماری نماز ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، اور اس میں اللہ کی یاد بھی یہ ہوتی ہے. تو صرف ایمان لانا نہیں بلکہ اسے عملی اطاعت کے لیے نماز ادا کرے اور اس کو اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے رہنے کا اہتمام کرے. اس آیت میں علی ترتیب دو باتوں کا ذکر کیا گیا. پہلے اللہ کو یاد کرنا، پھر نماز پڑھنا. اسی کے مطابق یہ طریقہ مقرر کیا گیا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کی ابتدا کی جائے. یہ من جملہ ان شواہد کے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کے تمام اجزاء قرآنی اشارات پر مبنی ہیں. اللہ کے رسول سے جو ہمیں نماز کا طریقہ بتایا وہ تمام جو ہے قرآنی اشارات پر مبنی ہے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الہام بھی اور وحی کے علاوہ بھی جو ہے بتا دیا کرتا تھا، مگر اللہ کے رسول کے سوا ان اشارات کو جمع کر کے کوئی شخص بھی نماز کی حیت ترتیب نہیں دے سکتا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی جو ہے اس کی یہ حیت نہیں کر سکتا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے بتایا جا رہا اس کے بعد جو ہے مگر پھر یہ سب باتیں بتانے کے بعد بل یعنی مگر تو سرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے. یہ ہے وہ بات، یعنی تم لوگوں کی ساری فکر بس دنیا اور اس کی راحت اور آسائش اور اس کے فائدوں اور لذتوں کے لیے ہے. جو ٹیمپرری ہے یہ ہمارا فوکس ہوتا ہے، یہاں پر ہی سب کچھ آ جائے، یہاں پر یہ بے صبراپن، جلد بازی. ہم انسان کا معاملہ کیا ہے، وہ جو دکھتی چیزیں انہی کے اوپر زیادہ زور دیتا ہے، اور فکر اس کی دنیا کی، اس کی آسائش کی، اس کے فائدوں کی، اس کے لذتوں کی. یہاں جو کچھ تم کو حاصل ہو جائے تم سمجھتے ہو کہ بس وہی اصل فائدہ ہے جو تمہیں حاصل ہو گیا، اور یہاں جس چیز سے تم محروم رہے تمہارا خیال ہے کہ بس وہی اصل نقصان ہے جو تمہیں پہنچ گیا. یہ دراصل انسان کا معاملہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پہلے آیتوں میں جو بات بتائی وہ اور ہے، وہ اصل چیز ہے، اصل فلاح، اصل کامیابی ہے وہ ہے. تو پھر حالانکہ پھر فرمایا والآخرۃ خیر و ابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. آخرت جو ہے دو حیثیتوں سے دنیا کے مقابلے میں قابل ترجیح ہے، پرائرٹی ہے، بہتر ہے. ایک یہ
کہ اس کی راحتیں، اس کا آرام، اس کی لذتیں ہیں، اس کے مزے دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہیں۔ جو ہمیں لذت، جو راحت، جو آرام، جو آسائش آخرت میں ملنے والا ہے، وہ تمام نعمتوں سے بڑھ کر، یہ ہمارے دل سے ہمیں اس کو اقرار کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ سوائے اللہ کی ذات سے، کہ سوائے اللہ کی ذات کے ہر چیز فانی ہونے والی، ہر چیز ختم ہونے والی ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ ہی باقی رہنے والا ہے۔ اس کے مقابلے میں آخرت باقی رہنے والی، آخرت باقی رہنے والی۔ تو اسی لیے ہمیں جو ہے اللہ سے اس لیے بھی محبت کرنا ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا اسی سے۔ اور دنیا میں جس سے ہم محبت کرتے ہیں ایک عرصے تک، وہ اس کے بعد پھر فانی ہے، ختم ہو جاتی، پھر دکھ ہوتا ہے۔ اصل محبت ہماری اللہ سے رہنا چاہیے، اللہ سے محبت اصل رہنا چاہیے، کیونکہ وہ باقی رہنے والا ہے، تمام چیزیں ختم ہوں۔ پھر آخری آیتوں میں فرمایا گیا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ یہ دوسرا مقام ہے جہاں قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کی تعلیم کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے سورہ نجم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہی بات ہے، جو پہلے انبیاء بھی جو اپنے صحیفے لائے تھے ان کے اندر بھی یہی بات کہی گئی تھی۔ اسی کے ساتھ اس سورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ ختم ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین۔